یہ جو ابھی انٹیگریٹڈ روڈ پہ اسپیڈ گائیڈنس کا وہ اس کے عمل کے حوالے سے سب سے بڑے آپ کی وہ ہے کہ اپریشیٹ کرے اس رول کو کہ آپ کے دور میں جو سب پھر شامل کے حوالے سے یہ ہے کہ سن جو آج ہم جس کے ابتدا کے پیٹرولنگ بمبارڈ تھا تو آپ اندازہ لگے کتنے صحت ہے شملہ کہ 40,000 کی بات ہم کر رہے تو اس کی کوشش کر گئے جو فارنر تھے جو پاکستانی تھے جو آج جنہوں نے اسٹے کیا تو اس سے ایک مورال ہمارا بلند ہوا. پھر یہ ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ کافی سارے ریلیٹڈ ہے, اکانومی مضبوط ہو گئی. پھر یہ ہے کہ سب منشیات کے حوالے سے بڑا کام ہے اور بڑی خوشی اس کی ہے کہ پچھلے سال کا آپ دیکھیں اس سال کا آپ دیکھیں تو کافی جو ہے نا چیزیں بہت بڑا اس میں فرق آ گیا, خصوصاً چرچ کی جو نے وہ کر لی ہے وہ بہت بڑی زیادہ ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا سر کہ جو پروموشن آپ کے انٹیگریٹڈ جو پروموشن کی وجہ سے چیزیں ہوئی جس میں ہمارے 12 لوگ گئے تو وہ بہت بڑا آپ کا وہ ایک رول ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا اثر پورے اس پہ پڑتا ہے. تو اور ایک لاسٹ میں کوشچن میں کروں گا پھر اپنا دوست بات کرے گا. وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو شنگا میں جو نئے کانسٹیبل آ گئے ہیں بھرتی ہو گئی ہے اس میں تقریباً 25 لوگ اس میں آ رہے ہیں, حالانکہ بہت پسماندہ ہے اور ڈسٹرکٹ تو اس میں تقریباً 60 کے قریب جو ہے نا بچے سے پاس ہو گئے, موقع دوبارہ نہیں آتا. تو ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد شاید یہ بھی ہمارے لیے موقع مل جائے. میں ایک تو میں بہت مشہور ہوں, آپ نے میرے سے بڑا ایسا سوال ہم لوگ پولیس میں فیس نہیں کرتے جیسے آپ نے نارملی ہم بڑے ٹف کویسچن فیس کرتے ہیں. ویری تھینکفل فار دیٹ. شانگلہ ظاہر ایک ماشاء اللہ بڑا محفوظ ضلع ہے اور گریجولی شانگلہ میں آپ کی ٹوریزم بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے. ٹوریزم ابھی پہلے صرف سمر کی ٹوریزم ہوا کرتی تھی, اب آپ کی ونٹر ٹوریزم بھی یہاں پہ کافی آ گئی ہے. ہوٹل بن گئے ہیں شانگلہ ٹاپ پہ, آپ کے بڑے ہوٹلس بن گئے ہیں. بشام تو پہلے بھی تھا لیکن جو ونٹر ٹوریزم پہلے آپ کی یہ شانگلہ ٹاپ اور اس سائڈ پر تو وہ بھی آ گئی ہے. لوگ برف باری سے انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں, سارا کچھ ہے. تو شانگلہ پولیس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہاں جو بھی مسافر آتے ہیں, جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں, ان کو ایک حفاظت میں اور اچھا ماحول دیا جائے. عوام دوست پولیس ہے یہاں کی اور یہ جو ایفرٹ ہے ساری کی ساری یہ بھی اس میں گیئرڈ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو تو جب آپ کی انلیٹ آؤٹ لیٹس باقی جو امپورٹنٹ جگہیں ہیں ان پہ اگر نظر ہو تو آپ کی چیز بہتر جاتی ہے. وہ ٹورسٹ کے لیے بھی بہتر ہے, وہ یہاں لوکل پاپولیشن کے لیے بھی بہتر ہے. تو وہی ایک ایفرٹ چل رہی ہے. آپ نے جو بات کی منشیات کی, ظاہر ہماری پرائرٹی ایریا تھا, اس پہ ہم نے کمپین چلائی, اسپیشلی آئس کے اگینسٹ کافی کام ہوا. اس کے بہت زیادہ ریکوریز کی گئی ہیں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. شانگلہ ٹریڈیشنلی غیر قانونی اسلحے کے لیے نہیں ہے لیکن باقی اضلاع میں غیر قانونی اسلحہ بھی بہت بڑی تعداد میں پکڑا گیا ہے. یہاں کے پیسفل لوگ ہیں زیادہ تر اور شانگلہ میں ہم ہمیشہ فیل کرتے ہیں کہ یار چونکہ یہاں روزگار کے ایسے مواقع نہیں ہیں, بہت سارے لوگ یہاں کانکنی کے صنعت سے پھر وابستہ ہو جاتے ہیں, دور دراز کے علاقوں میں کانکنی کرتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی امپلائمنٹ کی, ہماری بڑی خواہش رہی ہے. پروموشنز پہ ہم نے کافی کام کیا ہے جو 2-3-4 سال سے مسائل رکے ہوئے تھے. اس وقت تک ہم کوئی 500 انسپکٹر پروموٹ کر چکے ہیں, کوئی ریکارڈ میں کوئی 200 کے لگ بھگ ڈی ایس پیز بنا چکے ہیں, جو کہ 19 کے لگ بھگ ایس پی بنے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ترقی کے پی میں ہوئی ہے اوور دا پاسٹ سم منتھس اور اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ پھر رینجز بھی سب انسپیکٹر اے ایس آئی پروموٹ کرتی ہیں, ضلع ہیڈ کانسٹیبل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک جو ایپیسوڈ ہے وہ نیچے تک وہاں پہ آتا ہے. جو آپ نے بات کی اس میں تو ظاہر ہے بیٹا جب یہ سیٹیں اوپر والی خالی ہو جاتی ہیں تو نیچے کانسٹیبل کی سیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور اس پہ پھر فریش بلڈ آتا ہے. اور ویسے بھی کسی بھی ادارے میں فریش بلڈ کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور ہم نے ہمیشہ انکریج بھی کیا ہے. تو وہ ظاہر ہم پہلے بھی انکریج کیا ہے, آپ بھی کرتے ہیں, تو کوئی دو ایسی رائے نہیں ان شاء اللہ. سر تھینک یو, آپ نے شانگلہ کا وزٹ کیا. پہلے بھی جب آپ ڈی آئی جی تھے تو یہاں مختلف علاقوں کے وزٹ کرتے ہیں, بہت سارے جو پولیس اسٹیشن جو کہ وہ آپ کے میں نے یہ بلڈنگ ابھی بتا رہا کہ یہ بلڈنگ میرے دور کی بنی ہوئی ہے مکمل طور پہ. سر میرا نام ہے عمر بادشاہ, میرا نام ہے میدان میں خدمت کر رہے ہیں. کوشچن میرا پہلے یہ ہے کہ انسرجنسی گزشتہ اگر ہم اور ڈیکیڈ دیکھیں تو 1.5 سال میں زیادہ ہوئی ہے, رپورٹ اس کے زیادہ ہوئے, خاص کر پولیس اس میں ٹارگیٹ ہوئی ہے.
ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, وجوہات کیا سامنے آ رہے ہیں, دوسرا اس میں یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کیا اس میں پہلے وہ کاروائی نہیں ہو رہی کہ حادثہ ہونے کے بعد. دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ اگر اپنے ضلع کو لے لیں تو ماشاءاللہ شانگلہ ان اضلاع میں سے ہے یا مالاکنڈ ریجن میں جہاں پہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہت زیادہ امن رہا ہے. آپ میں سے یہ سوات تو آپ کا پڑوسی ضلع ہی ہے نا, تو سوات میں پچھلے سال کیا حالات تھے اور اس سال کیا حالات ہے تو آپ کے سامنے ہی ہے. میں اس پہ اگر کوئی ساتھی اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا تو میں سوات کا بڑا پرامن سال گزرا ہے, شانگلہ کا بڑا پرامن سال گزرا ہے. اس طرح دیر لوور, دیر اپر میں, چترال میں, اوورال مالاکنڈ ڈویژن میں بہت بہتر رہا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں رائس کی, وہ پریلیمنری آپ بات کر رہے ہیں صدرن کے پی کی. صدرن کے پی میں چیلنجز ہیں. اس کی وجوہات بیسیکلی وہ یہی ہے کہ جب باجوڑ کا بھی ایشو ہے, لیکن صدرن کے پی میں زیادہ تر یہ چند اضلاع جو اور ہیں ان میں جو ایشو بنا وہ بیسیکلی دیکھیں نا, ہمارے پڑوس میں جب چینجز آتی ہیں تو لوگوں کا ایکسیس ہوا بہت زیادہ جدید اسلحے تک. 2022 کے مڈ میں پولیس پہلی دفعہ اٹیک ہوئی تھرو تھرمل امیجنگ ویپنز. جو پولیس شاید اس وقت اس کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی. پشاور کے مضافاتی علاقوں میں اور باقی علاقوں میں ہمارے سپاہی شہید ہوئے, ایک DSP صاحب کی شہادت ہوئی. نائٹ ٹائم اٹیک بڑا ایکوریٹ. اب ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایفرٹ یہ کی گئی کہ تھرمل امیجنگ کیمپ لائے گئے. وہ تھرمل امیجنگ کیمپس پہلے ہم نے جو زیادہ ولنریبل اضلاع تھے وہاں پہ لگائے, اور پھر اس کو ایسا ایسا جو بھی ولنریبل یا سینسیٹیو پوائنٹ ہے باقی اضلاع میں, شانگلہ میں بھی آئی تھنک 3-4 آپ کے لگائے گئے, وہ لگائے گئے. اسی طریقے سے دوسرا جو ہمارے پڑوس میں مطلب جو چینجز ہوئی اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک تو جدید اسلحے تک ان کی رسائی ہوئی, اور وہ پھر ظاہر ہے اس جدید اسلحے تک رسائی نے ظاہر ہے امپیکٹ یہاں پہ بھی اس کا آیا ہے. ساؤتھ میں بھی بہت اچھے آپریشنز ہوئے. آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بڑے کامیابی سے ہوئے, ہو بھی رہے ہیں. بہت جگہ میں کامیابی بھی ملی ہے. لیکن ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ ساؤتھ میں ہمارا انسیڈنٹ زیادہ ہوئے ہیں 2-3 اضلاع میں. باقی جو آپ کا نارتھ کے پی ہے, سینٹرل کے پی ہے, ہزارہ, مالاکنڈ, مردان, کوہاٹ, پشاور, اس ریجن میں کمپیریٹولی لکی, بنو, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, ڈی خان, ٹانک, بیسیکلی جو ہم تو صدرن ڈویژن کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی پہلے سے حالات بنو میں بہت بہتر ہوئے. جو لکی ٹانک ڈی خان ہے وہاں پہ ہمیں, لیکن ہم نے کوشش کیا اس کے چیلنج کا ایک جواب دینا تھا. اس چیلنج کا جواب کیا تھا؟ ہم نے CTD کا استعداد کار بڑھایا ہے. CTD کو ہم تمام ایجنسیوں تک لے گئے ہیں جو ارس والی ایجنسیاں تھیں, اب تو ہم کو اضلاع کہتے ہیں, ضم اضلاع کہتے ہیں. تو وہاں تک اب CTD کے آفیسرز بن گئے ہیں, CTD کے افسر چلے گئے ہیں, CTD کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت بہتر ہو گیا ہے, CTD کی رپورٹس بہت بہتر ہیں, CTD نے کیسز ورک آؤٹ کیے. پشاور پولیس لائن حملہ بہت بڑا کیس تھا, وہ ورک آؤٹ کیا. پھر آپ کے مالاکنڈ کے میں آپ کو کیسز بتا دیتا ہوں, یہاں پہ سوات میں کیس ہوا تھا, وہ ورک آؤٹ ہوئے. نیکو والا کیس ورک آؤٹ ہوا. دیر لوور میں اٹیک ہوا تھا, وہ ورک آؤٹ ہوا. تو جو کیسز ہیں وہ آپ کے آلموسٹ 95-96% سکسیس ریٹ ہے اس میں, اور وہی بیسک آپ کا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ورک آؤٹ ریشو اچھا ہو تاکہ آپ ان تک رسائی حاصل کر سکیں, ان کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. تو میں پارٹلی آپ کا ایگری کرتا ہوں کہ 2-3 اضلاع میں ہمیں چیلنجز ضرور ہیں, لیکن CTD, پولیس, انٹیلیجنس سب مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو